بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے کہ چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نیکی کر لیں تو خوش ہو جاتے ہیں، نیکی پر خوش ہونا ہی چاہیے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیسے گناہوں سے کیسے بچیں۔ اس لیے اگر ایک آدمی نیکیاں تو کرتا ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اس کی نیکی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جو شخص قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ۔ جدہ سے آپ حضرات بہت سارے اللہ پاک آپ کو بیت اللہ لے گئے ہوں گے، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، بہت جلدی لے جائے، اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جدہ سے جب آپ چلیں گے تو بہت سے پہاڑ آتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، یہ پہاڑ ہیں تہامہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس کہ جو پہاڑوں کے برابر نیکی، مگر اس نے کیا کیا ہوگا کہ حقوق اللہ ادا کیا ہوگا مگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی۔ ضرب ھذا وشتم ھذا ولعن ھذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی اور اس کو برا بھلا کہا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو اس کو مذاق اڑا دی، غیبت کر لی، کسی بدگمانی کر لی کسی پہ۔ یہ جو گناہ ہوں گے، کسی کا پیسہ لیا اور پھر وہ پیسہ واپس نہیں کیا، پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، واپس نہیں دینا، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کے دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، زمین پہ قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، اس شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ وہاں سب آ جائے گا نا، جیسے آج کے زمانے میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کیمروں میں محفوظ ہے، تو وہ کیمرہ کھولا جاتا ہے تو ساری تفصیل صبح سے شام تک آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کا کیمرہ کھول دیں گے اور اس کو سب نظر آ جائے گا کہ کس نے میری غیبت کی تھی، کس نے جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا فلاں نے آپ کو یوں یوں کہا ہے، یعنی آپ کی کوئی برائی بیان کی، فرمانے لگے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنے نامہ اعمال میں کچھ کیا ہے اس نے، اپنے نامہ اعمال میں اس نے کچھ لکھوا دیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کو برا بھلا کہتا تھا، غیبت کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، حضرت اس کو مٹھائی بھر کے تھالی پیش کرتے تھے، مٹھائیاں بیچتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، وہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے،
آپ مٹھائی بھیج رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، وہ مجھے کیا دے رہا ہے؟ اپنی نیکیاں. تو چلو بھائی میں تھوڑی سی مٹھائی دے دوں اس کو. مٹھائی تو تھوڑی سی چیز ہے نا، اور نیکی اس سے زیادہ ہے. نیکی تو بڑی قیمتی چیز ہے. ایک نیکی بھی انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لے، ایک نیکی. تو اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے مجھے کچھ کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا. یہ ایک داستان ہے ہر آدمی کی، جس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ کل اس پر کیا ملنے والا ہے. تو یہ شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے. تو قیامت کے دن تو آپ نے اگر کسی نے کسی کی غیبت کر لی تو اس کا بدلہ تو سوائے نیکی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نیکی کا لین دین ہوگا، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ، سب لے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں ختم ہو جائیں. تہجد اس نے پڑھی، لے کوئی اور گیا. روزہ اس نے رکھا، لے کوئی اور چلا گیا. حج اس نے کیا اور نیکیاں کسی اور کو مل گئی، گناہ سے نہیں بچا. یہاں تک کہ اب اور لوگ بھی آ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں ایک تھپڑ مارا تھا، ایک گالی دی تھی، بدگمانی کی تھی، غیبت کی تھی، جو بھی اس نے کیا تھا. آتے رہیں گے، نیکیاں ختم. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے گناہ اس پہ ڈال. اور وہ حاجی نمازی تہجد گزار اور وہ ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، نیکیاں کرنے والا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص جس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سارا اس نے خالی کر دیا. گناہ ایسی چیز ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بچو. بچاؤ اپنے آپ کو، گناہوں سے بچاؤ. یہ اللہ نے فرمایا. گناہ اتنی خطرناک چیز. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، حرام کی ہوئی چیزوں کو سے بچو، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. ہم تو بڑا عبادت گزار اس کو سمجھتے ہیں جو تہجد پڑھ لیں، جو روزے رکھیں، جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھے، ہر سال حج عمرہ کرے، سخی ہو، اللہ کے نام پہ پیسے لوٹائے. ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی، اور اللہ کے نزدیک بڑا نیک وہ ہے جو گناہوں سے بچے. اور پھر ہمارے گناہ تو اتنے خطرناک ہیں. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، موبائل کے گناہ، یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، موبائل سے گناہ کیے. یہ بہت خطرناک تنہائی کے گناہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ گناہ موت پر برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں کہ ایک عورت کہ ایک آدمی تھا، دکاندار تھا، تو اس کو موت کے وقت لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہ میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ ایک عورت آئی تھی میرے دکان پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اس کو میں نے دیکھا تھا وہ گناہ میرے سامنے آ رہا ہے اور مجھے میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. گناہ اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو، گناہوں سے بچاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے.
اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رو دھو لے تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے، ورنہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کپڑے پہ چھوٹا سا بھی داغ ہوگا نا تو فوراً آدمی کو نظر آئے گا اور اس کو دھونے کی کوشش کرے گا، لیکن گناہ یہ دل کو داغدار بنا دیتا ہے، دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، دل کے سیاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا دل گناہگار ہے۔ دل کے گناہوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو سنت ہے، کہتے ہیں داڑھی رکھنا یہ تو سنت ہے، فرض واجب تو ہے نہیں، اگر میں نے نہیں رکھی تو کیا ہوا؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے اگرچہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، سنت سے بڑھ کر کے، تو ہمارے نزدیک ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، اگر میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صغیرہ گناہ کرتا رہے، چھوڑے نہیں، تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، پھر کیا، کرتے 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 وہ اس کی عادت بن جائے صغیرہ گناہ کی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ گناہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، سانپ سانپ ہے، بچھو بچھو ہے۔ کوئی آدمی سانپ کا بچہ گھر لاتا ہے کہ چلو جی سانپ کا بچہ ہی ہے، کوئی بچھو لاتا ہے گھر، چھوٹا سا بچھو ہے، چلو میں گھر لے کر آتا۔ چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ چنگاری ہے، کوئی آدمی چھوٹی چنگاری لے آئے، چلو جی میں چنگاری لے کے اپنی الماری میں رکھ دیتا ہوں، ایک چنگاری پورے گھر کو جلا دیتی ہے اور پوری بستی کو جلا دیتی ہے ایک چنگاری۔ ایک گناہ پوری گھر میں نحوست لے کر آتا ہے۔ گناہ کی نحوست کیا ہے؟ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جی میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے، میں کیسے اس سے بچوں؟ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، نمازوں میں سستی کرنا، فجر کی نماز میں سستی کرنا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھی کبھی گھر میں پڑھ لی، اب وہ اس کے اندر ایک وہ فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی چل رہی ہے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے نا میری۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرے کی بات ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، دل سیاہ ہو گیا، دل کالا ہو گیا، پھر اس کے بعد عملوں کی لذت چھن جاتی ہے، نماز میں مزہ ہی نہیں، جلدی نماز، جلدی نماز، تلاوت میں مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں، نیکیوں میں مزہ نہیں، دل نہیں لگتا۔ پھر تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، پیر جمعرات کے روزے نہیں رکھے جاتے، تسبیحات پوری نہیں ہوتی، گشت کے دن یاد ہی نہیں ہے کہ چلو جی آج میرا گشت ہے، تعلیم میری ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی تعلیم میں بیٹھ گیا کبھی نہیں بیٹھا، کبھی گھر میں تعلیم کی کبھی نہیں کی، گھر میں کھانا روزانہ بنے، ناشتہ بھی ہو، دوپہر کا کھانا بھی ہو، رات کا بھی ہو، اور تعلیم کبھی ہو کبھی نہ ہو، جس سے گھر میں نور آئے گا، جس سے گھر میں برکتیں آئیں گی، جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، وہ عمل نہیں ہو رہا اور گناہ ہو رہا ہے، پھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے اور شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، شوہر بیوی کو خادمہ سمجھتا ہے کہ یہ میری نوکرانی ہے، ذرا سا 19-20 ہو گئی بس اس کو کہنا شروع کر دیا، تو بیوی خادمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس کو جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں، کھانا لے کر آ گئی آپ کہیں جزاک اللہ خیرہ،
اللہ کے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے گھر میں، اور گھر میں آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشریف لاتے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، ٹینشن کے ساتھ نہیں داخل ہوتے۔ ہاتھ میں موبائل ہے اور کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ٹینشن کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا نہیں، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے، اور گھر میں آ کے گھر والوں کے کام کاج میں لگتے تھے۔ حضرت عائشہ سے فرماتے کہ عائشہ روٹی آٹا میں گوندھ لوں گا، روٹی آپ بنا لیں، آٹا میں گوندھ لوں گا، روٹی آپ بنا لیں، اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی، گھر تشریف لائے، 9 ازواج مطہرات تھیں، کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے دیکھا جس جگہ پہ میں آٹا جمع کرتی تھی اس کو دیکھ اس سے اس کونوں میں تھوڑا تھوڑا آٹا بچا ہوا تھا، میں نے اس کو جمع کیا، اتنا آٹا بن گیا کہ جس سے روٹی ایک پیڑا بن سکے۔ میں نے اس کو گوندا، ایک پیڑا بنایا، اور اس کے بعد میں نے اس کی تنور جلایا، روٹی بنائی، اور اس کو تنور کے اوپر رکھ کے میں اندر کسی کام کے لیے گئی۔ جب میں واپس آئی تو بکری وہ روٹی کھا چکی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ بھوکا ہوا آدمی، اور ایک روٹی حضرت عائشہ نے فرمایا رسول ابھی روٹی لے کر آتے، اور وہ روٹی بکری کھا گئی۔ اب حضرت عائشہ بڑی پریشان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عائشہ کیا ہوا روٹی لاؤ نا؟ تو حضرت عائشہ پریشان، کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ وہ بکری کھا گئی۔ اور میرے جیسا آدمی ہوتا او ہو، تیرا باپ ایسا، ماں ایسی، خاندان ایسا، کس نے مجھے کہا تھا کہ تجھ سے شادی کرو، تجھ سے شادی کر کے تمہیں کبھی خوشی نہیں ہوا، میں ہمیشہ پچھتایا ہوں، میں عقل اتنی نہیں ہے، کر کیا دیا آپ؟ ماں نے عقل ہی نہیں سکھائی، اس کو ماں کے تانے، باپ کے تانے، سب کے تانے، سارے تانے اس کو دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، عائشہ کوئی بات نہیں، کیا خوبصورت شوہر تھے آپ علیہ السلام، کتنی پیاری زندگی تھی آپ کی۔ اور بیوی وہ شوہر کو غلام سمجھتی ہے۔ کسی نے بڑی عجیب بات لکھی کہ بیوی شوہر کو غلام بناتی ہے تو غلام کی بیوی بن جاتی ہے، بس شوہر غلام ہوگا تو بیوی غلام کی بیوی بن گئی نا۔ اور جو عورت سمجھدار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے، وہ بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ شوہر کو بادشاہ بنائے، جیسے شوہر کہے ویسے زندگی گزاریں گے، جو شوہر لائے روکھا سوکھا، جیسے شوہر کہے میں شوہر کی مان کے گزاروں گی۔ جو اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے تو بادشاہ کی شہزادی ملکہ بن جاتی ہے، اور شوہر کو نوکر اور غلام سمجھے تو نوکر کی بیوی غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ فرق ہے، اخلاق ایسی تھی، اخلاق ایسی تھی۔ نیک بیوی ہوگی، شوہر آیا گھر میں پریشان، بیوی نے پوچھا کیا پریشان ہے؟ کہنے کچھ نہیں کچھ ہے، ضرور بتائیں۔ کہ جی پیسے ختم ہو گئے اور مہینہ ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی ہے، کہاں سے سودا لے کر آئیں، قرض لیں، فاقہ کریں۔ بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ اگر ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا تو یہ وہ بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا۔ ہے ہمارے گھر کو حضور پاک علیہ السلام کے گھر سے نسبت حاصل ہو جائے گی، اور حضور کی یہ سنت بھی ہمارے گھر میں زندہ ہو جائے گی کہ ہمارے گھر میں فاقہ۔ اور اگر آپ قرض لے کر آ گئے تو حضور پاک علیہ السلام دنیا سے ایسے تشریف لے گئے کہ آپ مقروض تھے، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کیا نیک بیوی، کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا گھر حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے مشابہ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت واصل منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مدینہ منورہ میں ہم تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں تھے۔ حضرت کا گھر ہم نے دیکھا تھا حوالی میں، مسجد نور کے ساتھ گھر تھا حضرت کا، کچی دیواریں تھیں،
छपरा सा था, तो बारिश होती थी तो पानी टपकता था। तो हजरत फरमाने लगे कि हम बड़े परेशान, बारिश हो गई, अब बिस्तर इधर रखें, यहाँ से टपके तो उधर रखें, उधर टपके तो इधर रखें। हजरत बड़े खुश। हमने कहा हजरत हम परेशान है, आप खुश है? हाँ, आज हमारे घर को हुजूर की मस्जिद से निस्बत हासिल हो गई, हमारे घर में हुजूर की मस्जिद की सुन्नत जिंदा हो गई कि बारिश में आपकी मस्जिद की छत भी टपकती है। हमारे जैसे अल्लाह ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं, बारिश में भी हमारी छत टपक रही है, बीवी भी यही कहती है, बच्चे भी यही कहते हैं, और वहां पे खुश हो रहे हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत भी जिंदा हो गई कि बारिश में आपका घर टपक। निगाह किसी और चीज पर थी, माल पर, पैसों पर, चीजों पर निगाह नहीं। तो बीवी शौहर को मोहब्बत देगी तो घर जन्नत है। एक है घर और एक है मकान। मकान चाहे कितना बड़ा हो, मकान ईंटों से बनता है, और मकान में चीजें होती हैं, सामान होता है, और घर अखलाक से बनता है। घर सामानों से नहीं बनता, घर मोहब्बत से शौहर जाए, बीवी इस्तेकबाल करे, सारे काम छोड़ दे, जी अस्सलाम वालेकुम, उसके जूते उतारे, उसके मोजे उतारे, पानी ला के पेश करे, पहले से बच्चों को तैयार, बच्चे मोहब्बत के साथ सफाई सुथराई। अब घर गया, बीवी किचन में, बच्चे उधर खेल रहे, कपड़े गंदे, और बीवी भी, तो इससे शौहर, अल्लाह पाक शौहर खुश नहीं होंगे, उसका इस्तेकबाल करे। जब घर जाने लगे शौहर, सारे काम छोड़, पहले उसको रुखसत किया, और ये आपने ये चीज ले ली, खाना ले लिया, बाद में फोन करिए आपने खाना नहीं लिया, आपने ये, पहले से उनकी सारी चीजों की तैयारी करके, सुबह भी शाम भी 2 वक्त में उसका दिल जीत ले, मोहब्बत करे। घर जन्नत है, ये घर जन्नत है, ये घर जन्नत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाह इतनी खतरनाक चीज है कि गुनाहों की नहुसत की वजह से, नहुसत क्या है कि जिंदगी से सुकून चला जाता है। कहते पता नहीं, एक बेसुकूनी सी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। ये गुनाह ये दिल पे जाके असर करते हैं, और पहली गुनाह की निशानी यह है कि दिल बेचैन हो जाता है। दिल की बेकरारी ये गुनाह है, ये गुनाह का रिएक्शन है, ये गुनाह की पहली सजा है कि अल्लाह ताला उसके दिल से चैन को, सुकून को उठा ले। किसी अजीब बात अल्लाह ताला ने फरमाई, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम मेरे दोस्त बन जाओ, तुम पे कोई खौफ नहीं आएगा और कोई गम नहीं होगा। हर खौफ से बेखौफ कर दूंगा, हर गम से बेगम कर दूंगा। कितना आसान नुस्खा है। हर आदमी यही तो चाहता है कि कोई खौफ ना हो, कोई गम ना हो। अल्लाह ताला कहते हैं नुस्खा यही है कि मेरे साथ दोस्ती लगाओ, मोबाइल की दोस्ती छोड़ दो, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। नामहरमों से, बेपर्दा औरतों से और लड़कों से दोस्तियां छोड़ दो, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। अल्लाह से कहते मैं आज सारी रात मैं नेट पर बैठा रहा, सारी रात मैं टीवी देखता रहा, कंप्यूटर में, सारी रात गुनाहों में मशगूल रहा, सारी रात गुजर जाती। जिसके साथ दोस्ती होती है इंसान उसी के साथ वक्त गुजारता है। जिसके साथ दोस्ती हो, अल्लाह के साथ दोस्ती हो। किसके साथ दोस्ती हो? अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ दोस्ती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई खौफ, अल्लाह के साथ दोस्ती की निशानी क्या है? कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, खौफ ही नहीं, गम ही नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इनाम पहले सुनाया कि मेरे दोस्त बन जाएंगे, उनसे खौफ खत्म कर दूंगा, गम खत्म कर दूंगा। फिर मेरा दोस्त कौन है? आगे और भी खुशखबरियां सुनाई हैं, लेकिन एक पहले ये बता दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मुझ पर ईमान लाए, मुझसे मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत में गुनाहों को छोड़ दिया। मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। जो आंख के गुनाहों को, कहते आंख से गुनाह होते
اور آنکھ کے گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ آنکھ اللہ کا دیدار کیسے کرے گی؟ یہ آنکھ اللہ کا دیدار کیسے کرے گی جو آنکھ گناہ کرتی ہے؟ ایک ساتھی ہے نا، وہ کسی جگہ گیا کلفٹن کے علاقے میں، وہاں اس کو کوئی مکان چاہیے تھا، فلیٹ وغیرہ، تو چوکی دار سے کہا کہ مجھے فلیٹ دکھا دو، فلاں فلیٹ آپ کے یہاں خالی ہے کرائے پر؟ انہوں نے کہا ہاں خالی ہے، دکھا دو۔ بولے کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ کہ آپ کو جاب سے کیا ہے؟ کہ نہیں وہ اس سے کام ہے نا، آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں بینک میں مینیجر ہوں۔ کہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ میرے مالک نے کہا کہ جو آدمی آئے اس سے پوچھو، اگر وہ رشوت لیتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، کوئی گناہوں کام کرتا ہے، تو کسی ایسی کمپنی میں ملازم ہے کہ جس کی نوکری حرام ہے، اس میں نوکری کر رہا ہے، تو اس کو مکان، اس کو چابی نہیں دینی، اس کو گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دینا۔ کہتے مجھے کرنٹ لگا، میں تو جلدی سے اس لیے بتایا تھا کہ میں بینک کا مینیجر ہوں، تاکہ وہ جلدی سے، بینک والے تو بہت پیسے دیں گے، آج کے لوگ اس پر خوش ہیں نا کہ جی ہمارے محلے میں بینک بن گیا، ہمارے پڑوس میں بینک کھل گیا، اس پہ خوش ہوتے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں کسی بستی سے گزرتا ہوں اور وہاں بینک دیکھتا ہوں، میرا دل روتا ہے، اور میں کہتا ہوں الفأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اس بستی والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس بستی میں امن کیسے آئے گا؟ کراچی میں، پاکستان میں امن کب آئے گا؟ جب سود ختم ہوگا تو امن آئے گا، سود ختم ہوگا تو امن آئے گا، ورنہ کوئی امن لا نہیں سکتا۔ سود ہو، اللہ کے ساتھ جنگ ہو، امن کہاں سے آ سکتے ہیں؟ وہاں کہاں سے سکون آئے گا؟ جس شہر میں کہتے ہیں سکون ختم ہو گیا، جس شہر میں سود ہو، ان کے ساتھ اللہ کی جنگ ہو، جنگ میں سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے؟ کہاں سے آ سکتا ہے؟ حضرت روتے تھے اور لوگ بڑے خوش کہ جی بینک والے ہمارے گھر کو لے رہے ہیں، ہمارے محلے میں بینک کھل گیا، ہمارے پڑوس میں۔ وہ ان کو غم ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتی، آپ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ تو کہتے مجھے کرنٹ لگا، میں وہاں سے واپس آیا اور میں سوچنے لگا کہ آج سود کی وجہ سے دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کے مالک نے مجھے اندر نہیں داخل ہونے دیا، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے کہا آپ سود کھاتے تھے، کماتے تھے، میں اپنے جنت والے گھر میں آپ کو نہیں داخل کر سکتا، مجھے کون اندر لے کے جائے؟ اسی وقت توبہ کی، اسی وقت توبہ کی کہ اللہ آج کے بعد سے سود نہیں جائے گا اس پیٹ میں۔ بس ہونا تھا ہو گیا، پتہ نہیں تھا مجھے، آج اللہ نے میری آنکھیں کھول دی کہ سود کی وجہ سے ایک دنیا کے مکان کا مالک مجھے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو جنت کا مالک مجھے کیسے جنت میں جانے کی اجازت دے گا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد سے سود نہیں دوں۔ توبہ، زندگی بدل گئی، زندگی گناہ نہیں کرنا۔ رازق اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اور گناہوں کی نحوست تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، تقوی بچنا، میں نے شروع میں کہا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو، گناہوں سے بچاؤ۔ ہماری نظر تو اس پر ہے نا، اپنی نیکیاں شیطان دکھاتا رہتا اور دوسروں کے عیب دکھاتا رہتا، دوسروں کی کمیاں، اس کے عیب، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا گناہ ہے۔ شیطان اس نے ہمیں مگن کیا ہوا ہے۔ اکثر جو لوگ سوالات لے کر آتے ہیں نا دارالفتہ میں، وہ دوسروں کے بارے میں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے یہ فکر نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ سوچ ہی کتنی غلط ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بھائی وہ جانے، وہ اس کا اللہ جانے۔ مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے گناہ کیوں کیے تھے، میرے
گناہوں کی تو اللہ میرے سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کون تھے، اس کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کیا کرنا ہے تو آپ نے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، تم نے اپنے گناہوں کو کتنا چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے۔ بہت سے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر ایک نماز کا گناہ ہے۔ دیکھیں نماز میں کتنی ہم سے سستی ہوتی ہے، کبھی جماعت سے، کبھی بغیر جماعت کے، اور کبھی فجر کی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی۔ میں تو بہت یعنی ایک حدیث پڑھی میں نے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر کے موت کے وقت انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی اور کمائی تو ایمان ہے، موت کے وقت ایمان بچ جائے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، انسان کی زندگی کا سنگین ترین مسئلہ اور سب سے اہم مرحلہ کہ موت کے وقت اس کا ایمان بچ جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، موت کے وقت ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایک تو گناہ، تنہائی کے گناہ، اور ایک فجر کی نماز میں سستی۔ میں بڑا پریشان ہوا، حدیث جب میں نے پڑھی کہ شیطان آئے گا تو موت کے وقت کیا ہوگا، تو دوسری حدیث اللہ تعالیٰ نے میرے نظر سے گزاری۔ اس حدیث میں یہ لکھا تھا کہ موت کا فرشتہ آتا ہے فجر کی نماز میں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو آتے ہیں اس کے نام لیتے ہیں، اور اس شخص کی جب موت کا دن ہوتا ہے تو وہ اپنی ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں موت کے فرشتے کے لیے ساری دنیا ایسے کر دی جیسے ہمارے لیے ایک تھال جس میں چاول کے دانے پڑے ہوئے، تو کسی دانے کو بھی کہیں سے ہم اٹھا لیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ساری دنیا ایسے کر دی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ وہ فرشتہ اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے فلاں وقت میں، تم جاؤ وہاں سے شیطان کو ہٹاؤ، یہ فجر کی نماز میں آتا ہے، اور اس کو کلمہ پڑھاؤ، اور جب کلمہ پڑھ لے گا پھر میں آؤں گا، میں اس کی روح قبض کر لوں گا، ایمان پہ موت آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز میں غفلت نہ کریں، خصوصاً فجر کی نماز۔ کوئی ترکیب بنائیں، اپنی والدہ سے کہیں، والد سے کہیں، چوکیدار کو لگا دیں اور اس کو کہیں کہ بھی میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں، میری بیل بجاتے رہیں، جب تک اس کو پیسے دے دیں کہ بھی میری فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ پھر اچھا صاحب نماز پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن بھائی ہماری نماز کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، آخر میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز میں کیا غلطی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوما، جلسہ، سجدہ اور رکوع یہ ٹھیک نہیں ہے، اور عموماً آج ہماری نماز ایسی ہے، سجدہ جلدی سے، رکوع جلدی سے، قوما جلدی سے، جلسہ جلدی سے، ان 4 چیزوں کو بھائی ٹھیک کر لیں، ان 4 چیزوں۔ نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے باتیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ خود متوجہ ہوتے ہیں نمازی کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں کی توجہ نہیں رہی ہم پہ، اللہ کی توجہ چاہتے ہیں نہ نماز شروع کریں، جیسی بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی توجہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی ہم سے کہہ دے جی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، ہم کتنا پہلے سے اہتمام کریں گے کہ بھائی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے، اور کتنی دیر اس کے ساتھ لگائیں گے کہ اپنی ساری باتیں اس سے کہہ دیں، اور اللہ جل شانہ سے ملاقات جلدی 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 دوڑتے ہوئے۔ سب سے کم نمازی جب نماز شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہوتے ہیں، سب سے کم ہوتے ہیں، اور جب نماز جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے اخیر میں سب سے زیادہ نمازی اخیر میں آتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے بعد ہمارا تو تجربہ یہ رہا کہ تقریباً 40-50% مجمع وہ جب امام خطبہ شروع کرنے والا ہوتا ہے اس وقت آ رہے ہوتے، اس وقت آ رہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز
یہ 4 چیزیں ٹھیک کر لیں. رکوع میں جلدی نہ کریں، سجدہ میں جلدی نہ کریں. کم از کم میں آپ سے کہتا ہوں 5 مرتبہ، ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع سجدہ 9 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ اتنا لمبا ہوتا تھا، اس میں تسبیح 9، 10، 11 مرتبہ پڑھتے تھے. چلیں پھر ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے، 5 مرتبہ تو پڑھ لیں. یہ سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور خواتین بھی نیت کر لیں، مائیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں وہ بھی نیت کریں کہ سجدہ اور رکوع ایسا کریں گے کہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم 9-10 مرتبہ پڑھیں گے. آپ اپنی نماز کو لمبا کریں، آپ کو وہ مزہ آئے گا، اللہ کی قسم جو دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں. اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ، سب کہیں یا اللہ ہمیں نماز کا مزہ دے، سجدوں کا مزہ دے دے، سجدوں کا مزہ دے دے. اللہ سجدے کا مزہ دے دے تو اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جو نماز کے سجدے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو. جب سجدے میں جائیں، قرآن کی آیت ہے، سجدے کی پڑھوں گا نہیں، ترجمہ کروں گا کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں. سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں. سجدے میں یہ تصور کریں اور یہ لذت حاصل کریں کہ میں اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اللہ کے قریب ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگا. عربی میں نماز کے سجدے میں قرآن کی حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا مانگی. وہ دعائیں قرآن حدیث کے وہ اللہ سے مانگے، سجدوں میں دعائیں مانگے. اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. تو رکوع لمبا، سجدہ لمبا، قوما اور جلسہ، اس کے اندر جو دعائیں آتی ہیں یہ دعائیں یاد کر لیں. جیسے اب قومے کی دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کے بغیر قوما نہیں کریں. وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ رکوع سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوتی فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے. اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ علیہ السلام نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں اب اس دعا میں کتنے 4-5 سیکنڈ تو لگیں گے نا. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، 3 سیکنڈ لگتے ہیں. وہ 4 رکوع ہوتے ہیں بھائی. اگر 12 سیکنڈ زیادہ ہو گئے تو اس میں کیا نقصان ہوگا بھائی؟ نماز ٹھیک ہو جائے گی. یہ سارے بھائی یہ دعا یاد کر لیں. جس کو یاد نہیں ہے وہ ہم سے لکھ لیں، ورنہ کہ عام کتابوں میں مل جاتی ہے. آپ علیہ السلام جو دعا پڑھتے تھے نا قوم میں، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اتنا لمبا قوما ہوتا تھا. صحابہ فرماتے آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اتنی دیر قوما کرتے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ بھول گئے، آپ بھول گئے. کھڑے ہوئے. صحابہ کے زمانے میں کوئی پوچھتا تھا نا کہ بھئی فلاں صحابی کہاں ہیں، کہنے مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ساری رات مسجد میں تہجد میں دعاؤں میں نفلوں میں گزار، کوئی پتہ نہیں. اور بازار گئے ہیں ابھی آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کے گھر میں جائے کہ بھائی کہاں ہیں، کہ مسجد میں، کب آئیں گے؟ ابھی امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کھڑے ہو گئے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو. بھائی بلینک چیک دے دیا نمازی کو، ایک نمازی کو صدر صاحب نے بلینک چیک دے دیا کہ بھائی اس میں جو لکھنا چاہو لکھنا، انہوں نے چھوڑو. ہمارا وہ حال، نماز سے ذرا پہلے جا کے بیٹھیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ایک وہ بزرگ تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کسی بزرگ کی کوئی بات سنائیں. کہنے لگے کہ ہمارے ایک اللہ والے بزرگ تھے، اللہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا. کہتے جب اب بیت اللہ جاتے تھے نا
تو دروازے کے باہر پیچھے بیٹھ جاتے تھے. ہم کہتے تھے حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا نہیں فقیر جو ہے مانگنے والا وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. ہم بھی اللہ کے دربار میں جولی پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم تو نہیں جائیں گے, ہماری جھولی کو بھر دے. بس ایسی بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے رہتے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے کے باہر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے, اللہ تیرے گھر پہ آ گیا ہوں, اب مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا, میں کیوں کسی اور سے کہوں اللہ, مجھے کسی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ, جب آپ ہیں سارے خزانوں کے مالک ہیں. اے خزانوں والے اللہ, تیرے خزانوں میں دینے سے کمی. اللہ سے باتیں کریں, آپ کو اللہ کی قسم وہ مزہ آئے گا جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے. نماز کا مزہ, دعا کا مزہ ہے اس میں. تو رکوع لمبا, سجدہ لمبا, قومہ لمبا, جلسے کی دعا ہم سب اس کو پڑھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. ہر چیز آپ نے اس میں مانگی. ساری پریشانیاں اگر اس دعا کا آدمی اہتمام کرے, کوئی پریشانی اس کو آ ہی نہیں سکتی. کوئی 50-60 رکعتیں دن میں انسان پڑھتا ہے, 50-60 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہ رحمتیں دے, وعافنی عافیت دے, وارزقنی رزق دے, وجبرنی میری پریشانیاں دور کر دے, وارفعنی, اللہ تعالیٰ سے ہر چیز اس نے مانگی. اور کسی چیز کی ضرورت, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی دعا بتائیں. دعائیں تو حضور نے جو دعا بتائی اس سے بڑھ کر کے کیا دعائیں. دونوں قومیں اور جلسے کی دعا, اس کو پڑھے بغیر آج کے بعد سے کوئی ساتھی, ایسا ممکن ہے کہ میں اگلے پیر کو سب ساتھیوں سے یہ دعا سن لوں پھر اس کے بعد جانے کی اجازت دوں. بلکہ بہتر تو یہ کہ ابھی جو ہے نا سارے آخر میں سب سے دعا سنوں پھر اس کے بعد سب جائیں. آج کر لیں, اگلے پیر کو کر لیں, آج کر لیں. چلو جی اگلے پیر کو کر لیں. کون نیت کرتا ہے کہ اگلے پیر کو یہ دعائیں میں یاد کر کے آؤں گا؟ سب. نماز بھائی ایسی ہماری نماز ہو. اللہ اکبر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے میں نے زندگی میں 4 نمازی دیکھی. ایک حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت مفتی زین العابدین صاحب, ایک حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب جو اس وقت ہمارے امیر ہیں, ایک فرمانے کے بھائی مشتاق صاحب. اور ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا, ہمارے تو سارے اساتذہ ماشاءاللہ دارالعلوم کے, اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ایسی تھی جیسے لکڑی کھڑی ہوتی. واقعی دیکھ کر کے ان کو لگتا تھا کہ یہ نماز پڑھ. مولانا فرمانے لگے میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میں گنتا ہوں یہ کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 25 مرتبہ پڑھا. کتنی مرتبہ پڑھا؟ 25 مرتبہ. نماز لمبی پڑھیں, آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. زندگی میں سکون چاہیے, نماز لمبی پڑھیں. عورتوں سے بھی میں درخواست کروں گا جلدی جلدی نماز نہیں پڑھیں, نماز میں جلدی نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں, یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے آج یہ ساری پریشانی آئی ہوئی. دیکھیں آج کا دن اگر میرا گناہوں کے بغیر گزر گیا, اس پہ کیا ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. سارا دن اللہ ساتھ رہیں گے. جہاں گناہ کیا, آنکھ سے گناہ ہوا, اللہ کی مدد ہٹ گئی. پھر توبہ کرے کہ نہیں اللہ میں اپنی آنکھ کی حفاظت کروں گا, تو میری آنکھوں کو بچا لے. پھر توبہ کرے, پھر اللہ سے مانگے, گناہ ہو جائے پھر اللہ سے مانگے, پھر اللہ ساتھ ہو جائے. جہاں گناہ ہوا اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا. جھوٹ زبان پر آیا, اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ سچ سے نجات دلاتے ہیں, جھوٹ سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. جھوٹ سے پکڑ آتی ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس لیے میرے بھائیو نیت کریں کہ سارا دن اللہ میرے ساتھ رہے. گناہ کیا, اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا, پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, پھر معافی مانگ لیں, پھر توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دن میں 100 مرتبہ توبہ کریں, کوئی بات نہیں, لیکن گناہ ہو جائے فوراً احساس ہو جائے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اور میرے بھائیو
جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، جب نماز شروع کریں تو تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتے تھے جہاں نماز پڑھنے ہوتی اور اللہ کا دھیان کر کے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ رب العزت جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے کائنات کا خالق مالک، سارے خزانوں کا مالک، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے فیصلے سے سب کچھ ہونا ہے، اس کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اس اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ استحضار کریں اور جب ذکر کریں تو یعنی اللہ پاک اللہ کے دربار میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ جو میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب ذکر شروع کرے اللہ پاک متوجہ ہو گئے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب میں ذکر کیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ بعض علماء تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی ذکر کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ جو اکبر ہے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کی نگاہ ہم پہ ہو، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کی قسم ساری دنیا ہمیں یاد رکھے اور اللہ ہمیں بھول جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور ساری دنیا ہمیں بھول جائے اور اللہ ہمیں یاد رکھے، اللہ ہمیں یاد رکھے، ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بیوی بچے رشتے دار مٹی میں دبا کے آ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، کوئی اپنے والدین کی قبروں پہ سالوں ہو گئے لوگ نہیں جانتے، یہ بھول جائیں گے، جن کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جن کے لیے ہم دھوکہ دیتے ہیں، جن کے لیے ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، جس دکان کے لیے کاروبار کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ذکر کو چھوڑا، تلاوت کو چھوڑا، اللہ ہمیں نہ بھولے میرے بھائیوں، ایک اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کی قسم قبر کی تنہائی میں جس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، قبر کی تنہائی میں وہ اللہ ساتھ ہوگا اور کہے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے، جنت دیکھنا چاہتا ہے، یہ جنت دیکھتا ہے، تو میرے ساتھ تھا، آج میری جنت تیرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ، اور اللہ کو بھول گیا تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے اگر بھلا دیا دنیا میں پریشانیاں ٹوکرے کھائے گا، اور ہر جگہ سے اس کو کہتے ہیں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ ناراض ہے۔ ایک اللہ جو روٹھا ساری کائنات بدل گئی، اللہ روٹ گیا، وہ ناراض ہو گیا، وہ ساتھ ہو جائے، جیسی اللہ کا ذکر شروع کیا اللہ وقت مقرر کرے، ایک وقت مقرر کرے اور وہ وقت اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دے، پارٹ ٹائم اللہ کو نہ دے، بھئی رات کو سو رہے نیند آ رہی ہے، کسی کوئی وقت کسی کام کا نہیں ہے، چلو جی اب یہ وقت اللہ کو دے دو، پیک ٹائم اللہ کو دیں، وقت اللہ کو دیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کے ساتھ بیٹھے خوش ہو جائیں، اور جب قرآن پڑھیں تو کہیں بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی، اس بادشاہ کا کلام میرے ہاتھوں میں ہے اور میں اس کی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں۔ علماء فرماتے ہیں قرآن میں وہ نور ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور پچھلی آسمانی کتابیں صرف کتاب اللہ تھی، اور قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، کسی اور مخلوق کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی باتوں میں وقت نکالے، اللہ کے لیے وقت نکالے، اور جب گناہوں سے بچے گا تو میرے بھائیوں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا بزرگوں سے ملنے کے لیے، تو فرمایا کہ میں پڑھنے پڑھانے لگ گیا، پھر میں کہا چلو بزرگ ہیں ان سے مل لیتا ہوں، ان کی خدمت میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ آج رات ٹھہر جاؤ ہمارے ساتھ، اور بیعت کر لی، اور بیعت کے وقت کہا کہ میں حضرت ذکر اذکار کے لیے وقت تو ملتا نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے میں اتنا مشغول ہوں، بہت زیادہ حدیث کے اندر مشغول ہوں، وقت نہیں ملتا۔ حضرت مسکرائے، کوئی بات کوئی بات، اور اپنے خادم سے کہا کہ ان کی چارپائی جو نا ہماری چارپائی کے ساتھ لگا،
اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب بستر پر نہیں ہیں اور بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھ پہ کرنٹ سا لگا اور وہ میں اٹھ گیا. حاجی صاحب نے فرمایا نہیں آپ سو جاؤ. تو میں ادب میں تھوڑی دیر لیٹا رہا لیکن مجھے نیند نہیں ہے. میں اٹھ کے چلا گیا، وضو کیا اور آ کے حاجی صاحب کے ساتھ ذکر شروع کیا. اب وہ جو ذکر میں جو مزہ، جو لذت اور جو رونا اور جو مزہ آیا، میں تو اگلے دن حضرت نے پوچھا کہ ہاں کیا کرنا ہے، کہنے لگے کہ اب تو حضرت کبھی بھی اس ذکر کو نہیں بھولوں گا انشاءاللہ، تو اب ہمیشہ ساری زندگی یہ ذکر کروں. مزہ آ گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے خط لکھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ اپنے حالات لکھو. حضرت نے لکھا کہ قعر قلب میں ما سوی اللہ کی طرف سے التفات ختم ہو گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں دل میں. اللہ ہمیں ایسا کر دے، میرے اللہ ہی ہمارے دلوں میں ہو، دل کی گہرائیوں میں اللہ ہو اور اللہ کے سوا کوئی. اور فرمایا کہ اس کا مزہ یہ ہے کہ نیکی سے ایسے مزہ آتا ہے جیسے کھانے میں، پینے میں، جیسے ہمیں دنیا کی چیزوں میں مزہ آتا ہے نا، ایسی نیکی میں مزہ آتا ہے. قرآن پڑھنے میں مزہ، ذکر کرنے میں مزہ، تلاوت کرنے میں مزہ، گشت کرنے میں مزہ، تعلیم میں بیٹھنے میں مزہ، نیکیوں میں مزہ آ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے، دعاؤں میں دل لگ رہا ہے. اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو گئی جیسے کسی کو نجاست سے، گندگی سے، بدبو سے نفرت ہے، ایسی نفرت ہو گئی. غیبت سے، بغض سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، بدگمانی سے، بدنظری سے، گناہوں سے ایسی گھن آتی ہے، گناہ سے گھن آتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ہر گناہ سے گھن آئے. اللہ گناہوں کی گھن اللہ ہمیں سنا دے، اللہ ہمیں وہ سگا دے. اور فرمایا کہ مادے اور زم برابر ہو گئے. کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہماری طرف متوجہ ہو نہ ہو، کوئی ہم سے دوستی رکھے دشمنی رکھے، مادے اور زم برابر ہو گئے. اللہ کے ماں سوا سے نظر ہی ہٹ گئی. اللہ کے ماں سوا سے نظر ہٹ گئی. میرے محترم بھائیوں، جب گناہوں کو چھوڑیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ وہ لذت والی زندگی دیں گے جو بادشاہوں کو بھی نہیں نصیب، جو بادشاہوں کو بھی نہیں نصیب. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. فرمانے لگے میں اشرف علی کیا بتاؤں، سجدے میں جو لذت ہے میں بتا نہیں سکتا کہ سجدے میں کیا لذت ہے. اور فرمایا کہ قرآن میں ایسی لذت اللہ نے دے دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یوں کہیں کہ فضل الرحمان قرآن جنت جانا چاہتے ہو یا قرآن سننا چاہتے ہو، میں کہوں گا اللہ مجھے قرآن سنائے. اور جنت میں چلا گیا تو حور آئے گی، میں حور سے کہوں گا یا قرآن سناؤ یا میرا قرآن سنو. جو قرآن میں مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں. میرے بھائیوں، آج ہم نیکیوں کی لذتوں سے محروم ہو گئے گناہوں کی وجہ سے. توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، روزانہ بیٹھیں، اللہ کو وقت دیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کی لذت عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، اعمال کی لذت عطا فرما. اللہ گناہوں کی نحوستیں ہم پر کھول دے اور ایسے کھول دے کہ ہر گناہ سے ہمیں بچا. اللہ ہم سب کو بھائیوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے خوب محنت کرنی پڑتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. نفس نہیں چاہتا، اس کو دبانا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے نفس مانتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ